ناظرین، 60 ہجری 10 محرم الحرام جمعہ کے دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقاء و احباب اور آل نبوت کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ کے اندر تشریف لے گئے۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو گیا، لیکن امام علی مقام اور اہل بیت نبوت اپنے رفقاء و احباب کے ساتھ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک قطرہ آب میسر نہیں تھا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا تھا۔ بھوک اور پیاس سے جس قدر ذوف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقے کی نوبت آئی ہو۔ پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہواؤں کے ساتھ ساتھ ان پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر جرار تیر و تبر اور تیغ و سنا سے مسلح صفیں باندھے موجود کھڑا تھا۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ کے فرزند اور فاطمہ الزہرا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے دی۔ یہ دین اسلام کی حمایت اور حق کی تائید اور جذبہ شہادت سے سرشار، قوت ایمانی سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حسینی لشکر اہل باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکون اور وقار کے ساتھ اذن جہاد کے منتظر تھے۔ عمر ابن سعد نے اپنی فوج کے میمنہ پر عمرو بن حجاج زبیدی، میسرہ پر شمر ذوالجوشن، سواری پر عزرہ بن قیس احمسی اور پیادوں پر شیس بن ربیع کو افسر مقرر کر دیا اور جھنڈا اپنے غلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ ادھر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر سے تقریباً 145 افراد مقدسہ کو اس طرح مرتب فرمایا کہ میمنہ پر زبیر بن قیس، میسرہ پر حبیب ابن مظاہر اور جھنڈا حضرت سیدنا عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور ان کو اعلیٰ افسر مقرر فرما دیا۔ گویا کہ میدان کربلا میں یزیدی فوج کے 30,000 اور سپاہ حسینی کے 145 نفوس قدسیہ موجود تھے۔ دونوں طرف سے صف بندی ہو جانے کے بعد کافی دیر تک جنگ شروع نہ ہوئی، جس کی وجہ یہ معلوم ہو رہی تھی کہ ہر فریق ابتدائے جنگ دوسرے پر ڈالنا چاہتا تھا۔ یزیدی لشکر کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کی پہل کم از کم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو جائے، اور سیدنا امام علی مقام یہ چاہتے تھے کہ جب ہر معاملے میں ظلم و جفا کی پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے تو اب اس جارحانہ اور ظالمانہ جنگ کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ آپ کی تو وقت آخر تک یہی کوشش رہی کہ یہاں تک نوبت نہ آنے پائے، لیکن انہوں نے آپ کی کسی مصلحانہ راہ راستی بات کو تسلیم نہ کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین کی جنگی صف بندی کے موقع پر اتمام حجت کی خاطر اپنے دستے مبارک میں قرآن پاک تھاما، سر انور پر امامہ باندھا، عربی جبہ اقدس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، میری بات سنو اور جلدی نہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حق تمہیں واضح نصیحت کرنے کا ہے وہ پورا کر دوں اور اپنے یہاں پہنچنے کی وجہ بیان کروں۔ بس اگر تم نے میری بات کو تسلیم کر لیا تو تم نیک ہو جاؤ گے اور تم کو لڑنے جھگڑنے کا موقع نہ مل سکے گا، اور اگر میری بات نہ سنو گے اور انصاف سے کام نہیں لوگے پھر تم اپنی طاقت اکٹھی کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن نازل کیا، اور وہی اپنے نیک بندوں کا مددگار ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا: اے لوگو، میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو تو صحیح میں کون ہوں۔ پھر اپنے آپ پر ملامت کرو اور غور کرو کہ آیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری ہتک کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور کیا میرے اور میرے بھائی حسن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ بات بھی بے گناہ میرا خون بہانے میں مانے نہیں ہوگی؟ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی خطبہ جو میدان کربلا میں دیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مختلف مورخین نے اس خطبے کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ امام علی مقام کے اس خطبے کا حر ابن یزید الریاحی کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے سوچا کہ اب کسی طریقے سے فوج یزید کو چھوڑ کر سپاہ حسینی سے جا ملوں۔ جناب حر کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج پر نواسہ رسول کے اس عظیم دردناک خطبے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور نہ ہی ان دنیا پرستوں نے کوئی امن اور مصلحانہ بات کو تسلیم کیا سوائے جنگ و قتال یا بیعت یزید کے۔ جناب حر نے یزیدی لشکر سے نکلنے سے پہلے عمر ابن سعد کو جا کر کہا: کیا تم واقعی اس شخصیت یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرو گے؟ عمر ابن سعد نے کہا: ہاں، ایسی جنگ کریں گے کہ تیروں کی بارش ہوگی، ان کے ہاتھ کٹ کر زمین پر گریں گے اور نتیجہ بھیانک ہوگا۔ جناب حر نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کی جو تجویز پیش کی تھی، کیا تم کو وہ پسند نہیں ہے؟ عمر ابن سعد کہنے لگا: ہے تو درست، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ والی کوفہ پہلے ہی ایسی باتوں سے انکار کر چکا ہے۔ جناب حر واپس آ گئے۔ اب جناب حر اپنے پختہ عزم کے مطابق کوشاں تھے کہ کس طریقے سے ان سے چھٹکارا حاصل کروں اور سپاہ حسینی میں شامل ہو سکوں۔
حضرت حر نے آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو حسینی خیموں کی طرف کرنا شروع کر دیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے پوچھا، کیا تم حسینی قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ حر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب کافی دور نکل گئے تو پھر ایک یزیدی کو حالت مشکوک نظر آئی۔ کہنے لگا، حر کیا بات ہے، تم اتنے بہادر جنگجو ہو، فوج یزید کے افسر اعلیٰ ہو، آج تمہاری حالت کچھ افسردہ نظر آ رہی ہے۔ حر نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا میں جلا دیا جاؤں۔ یہ کہنا تھا کہ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے سپاہ حسینی سے آ ملے۔ فوراً سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے ابن رسول، میں وہی حر ہوں جو پہلے روز سرات کے مقام پر آپ کو ملا تھا اور 2 بار آپ کو روکا تھا۔ اب میں بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر حر نے کہا، اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی اولاد کے دلوں کو خوفزدہ کیا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حر، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ناظرین، حر ابن یزید ریاحی نے پھر سیدنا امام علی مقام سے عرض کیا، حضور مجھے اجازت دیں کہ میں یزیدی لشکر کو بطور اتمام حجت راہ راست پر آنے کی دعوت دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم جو چاہو مجھے منظور ہے، بات کر لو، لیکن مجھے ان پر کچھ اعتبار نہیں رہا، ہو سکتا ہے کہ ان پر تمہارے راہ راست پر آنے کا کچھ اثر پڑ جائے، یہ بھی آزمائش کر لو۔ حر ابن یزید نے اجازت لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے زبردست خطاب کیا، جسے سن کر یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ناظرین، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آخری الفاظ ادا فرما رہے تھے کہ یزیدی فوج نے اثر لینے کی بجائے جواب میں تیر چلانے شروع کر دیے۔ یہ حالت دیکھ کر حر نے اپنا بیان ختم کر دیا اور واپس سیدنا امام علی مقام کے پاس حاضر ہو گئے۔ ابھی جنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، عاشورہ کے دن کا کافی حصہ گزر چکا تھا، دھوپ اپنی پوری شدت پر آ چکی تھی، گرمی کی حرارت اپنی اس تیزی پر تھی کہ کربلا کا ریگستانی میدان اوپر سے اور نیچے سے آگ اگل رہا تھا۔ یزیدی فوج کا سربراہ عمر ابن سعد بھی بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر تاخیر کر رہا تھا، ورنہ وہ تو جلد ہی اس کام کو ٹھکانے لگانے پر تلا ہوا تھا۔ اب حر کی تقریر نے میدان کارزار کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عمر ابن سعد نے مزید تاخیر کو خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے اس طرح جنگ کا آغاز کیا کہ اپنے ایک خاص غلام درید کو، جو لشکر جرار کا علم لیے ہوئے تھے، اسے حکم دیا کہ اے درید، علم میرے پاس لاؤ۔ وہ غلام علم قریب لے کر آیا تو عمر ابن سعد نے اپنا تیر کمان پر چڑھایا اور زور سے سپاہ حسینی کی طرف مار دیا، اور اس کے ساتھ ہی یزیدی فوج سے کہا، گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلے تیر جس نے مارا وہ میں ہوں۔ فوج یزید کے سپہ سالار عمر ابن سعد کا تیر چلانا تھا کہ اچانک فوج اشقیاء سے سپاہ حسینی پر ہزاروں تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، موت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کچھ حرج نہیں، یہ تیر در حقیقت اس قوم کے قاصد جانو۔ تیروں کی اس بارش سے سپاہ حسینی میں کوئی کھلبلی نہ ہوئی، بلکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم جہاد پر سب اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی مضبوطی اور دل جمعی کے ساتھ تیروں کا جواب تیروں سے دیا اور اچانک فوج یزید پر تیروں سے جوابی حملہ کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ حالت رہی کہ تیر پر تیر چلتے رہے۔ یہ جنگ مغلوبہ کہلاتی ہے اور یہ پہلا حملہ تھا۔ جب غبار جنگ چھٹا تو معلوم ہوا کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 افراد جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ ناظرین، جب میدان کربلا میں باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو یزیدی فوج کی جانب سے ابن زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم میدان میں آئے۔ امام علی مقام کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عمیر نکلے۔ ابن زیاد کے 2 غلاموں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین یا حبیب ابن مظاہر کو بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن عمیر غضبناک ہو گئے، غصے سے یسار کو مخاطب کیا، او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے، تو میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے، میں شبیر کا سپاہی ہوں، پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا۔ آپ نے یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ ابن زیاد کے دوسرے غلام سالم نے ساتھی کا اشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر نے یہ وار اپنی ڈھال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے، آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ شبیر کا اکیلا سپاہی تیغ و سنان کے جوہر دکھا رہا تھا۔
عبداللہ کی بیوی وہب بھی ساتھ تھی۔ اپنے شوہر کو گرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی، لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑ دی۔ حضرت عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے، وہب واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ رکی۔ امام علی مقام نے آواز دی، وہب رک جاؤ۔ وہب رک گئیں تو امام علی مقام نے فرمایا، اللہ رب العزت تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمیر دشمنوں میں پوری طرح گھر چکا تھا، تلواروں کی باڑ آ رہی تھی، اور یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دینے کے بعد عمر بن سعد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا دیے۔ نیزوں کے منہ دشمن کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ جاتے تھے کہ ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج اشکیا آگے بڑھنے کی بجائے واپس لوٹ گئی، اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جاتا رہا اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا رہا۔ ناظرین، اسی دوران جابری خاندان کے دو نوجوان امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا، ابن اخی کیوں روتے ہو؟ ابھی چند لمحوں بعد تم بھی چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آتا ہے۔ ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری ہزاروں جانیں ہوتیں اور ہم بار بار آپ پر قربان کرتے جاتے، اس طرح شاید خون خاروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور آپ بچ جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک جذبے کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، اور یہ مشیت الہی ہے جس کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی تو امام نے خدا حافظ فرما کر اجازت دے دی۔ جابری خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ دونوں نوجوان میدان میں آئے، ایک ایک یزیدی کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ دشمن نے بہادروں کی تلوار کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بھیج کر گھیرے میں لے لیا۔ حسینی سپاہیوں نے پوری جواں مردی سے سپاہیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا۔ وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بلند آواز سے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بھی پکارتے جا رہے تھے۔ بالآخر جسموں پر تیر اور تلواروں کے کئی زخم کھانے کے بعد یہ دونوں صاحبزادے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے بعد حضرت حنظلہ ابن اسد امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھیرتے ہوئے قوم اشقیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و سمود کی طرح عذاب نہ مسلط کیا جائے۔ ابھی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں راہ خدا پر قربان ہوئی ہیں۔ ابھی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی وقت ہے کہ تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا، حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ حضرت حنظلہ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے، اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کر دو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ شبیر کا سپاہی بڑی جواں مردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو گیا۔ ناظرین، لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی پذیرائی کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر فتح یاب کیوں نہیں ہو رہی۔ اب انہوں نے پھر چاروں طرف سے زبردست حملہ کیا تھا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے اب گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہائی زبردست مارکا تھا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ اس مارکے میں حضرت حبیب ابن مظاہر، عمر بن خالد، سعد مولا، جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی تھی۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی تھی اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ اب جنگ پورے زور و شور سے جاری تھی۔ دونوں جانب سے ایک ایک دو نوجوان میدان میں آتے اور تلواروں کے جوہر دکھاتے، مگر شبیر کے بہادروں کا رنگ جوان مردی کچھ اور ہی تھا۔ ان میں سے جو بھی جاتا وہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا جب اسے فوج کے کئی دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار عمرو بن حجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا، عام کو پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر کے ساتھی اور جان پر کھیلے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک ایک کر کے ان سے مقابلہ کرتے رہو گے تو سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دو۔
یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم تو ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ عمر ابن سعد نے بھی اس رائے کو پسند کیا اور مبارزت طلب کرنے سے فوج کو روک دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نامور بہادر حضرت مسلم بن اوسجہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ امام علی مقام ان کے پاس پہنچے تو ان کی چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے پرحسرت نگاہوں سے اسے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا اور ان کا مقابلہ حضرت زہیر بن قین سے ہوا، جو حسینی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جواں مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ چڑھ کر حملے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت زہیر بن قین اپنا گھوڑا صف سے آگے بڑھا لائے، دوسری طرف عمر ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دلا رہا تھا۔ حضرت زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کے شکی بیٹے، اب بھی باز آ جا اور امام مظلوم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا، زہیر تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کی بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ کرم اور جوان جسم بھی ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت زہیر نے کہا، تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کے لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا گزر گیا، پھر برابر تیر برسنے لگے۔ حضرت زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فنا فنار کرنے کے بعد داخل بہشت ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد بنو غفار کے دو نوجوان حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے۔ دونوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا۔ یہ حسینی نوجوان جس طرف جاتے صفیں درہم برہم ہو جاتی۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور ایک کی پشت میں پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پھل کھینچ کر پھینک دیا اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے۔ پھر یہ دونوں نوجوان بڑی جواں مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے فردوس بنی کے مہمان بن گئے۔ ناظرین، حضرت سیف بن حارث اور مالک بن عبدیہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں امام علی مقام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کارزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے اور نہایت شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے راہ خدا پر قربان ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولاد امجاد میں سے ایک صاحبزادے حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے تھے اور باقی دو صاحبزادے میدان کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لائے تھے اور وہیں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب کے صاحبزادے حضرت جعفر ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کارزار میں تشریف لائے۔ کافی دیر تک قوم اشقیاء کا مقابلہ کیا اور 15 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود بشر بن حوفہ ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر ابن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عقیل امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان کربلا میں تشریف لائے اور یزیدی لشکر سے مقابلہ کیا۔ آپ نے یزیدی فوج کے 17 افراد کو جہنم رسید کیا۔ آخرکار عثمان بن خالد جوہنی اور بشر بن حوفہ کے سخت حملوں سے حضرت عبد الرحمن ابن عقیل دارالفنا سے دارالبقاء تشریف لے گئے۔ حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل واقعہ کربلا میں سن بلوغت تک نہیں پہنچے تھے کہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور جہاد کی حالت میں لقیط بن ایاس جوہنی کے تیر سے آپ شہید ہوئے۔ ناظرین، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے حضرت محمد بن عقیل اور ابراہیم بن عقیل کی شہادت تو کوفہ میں ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 یا 3 بیٹے کربلا کے میدان میں بھی شہید ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ سیدہ رقیہ کے بطن سے امام مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ آپ اس وقت نوجوان تھے۔ امام علی مقام سے حضرت عبداللہ نے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب فرمائی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے عبداللہ، تمہارے باپ مسلم بن عقیل کی شہادت جو کوفہ میں ہو چکی ہے وہ کافی ہے، تم جہاد کے لیے نہ جاؤ اور اپنی والدہ محترمہ کے لیے سہارا بنو۔
حضرت عبداللہ نے عرض کیا حضور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے باپ نے حق کی خاطر جان دے دی اس کا بیٹا اس عظیم سعادت سے محروم رہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ جہاد میں ظالموں کا مقابلہ کروں گا اور خود کو دین پر قربان کر دوں گا۔ بالآخر حضرت عبداللہ کے اصرار پر امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ اہل بیت اطہار سے آخری سلام اور اپنی والدہ محترمہ سے پیار و دعا لے کر میدان کارزار کی طرف آئے۔ آپ نے تلوار سے 3 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اسی اثناء میں عمرو بن سبی صدائی نے آپ کی پیشانی اقدس پر شدید تیر مارا۔ آپ نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور یہ کلمات ارشاد فرمائے، اے رب العالمین، ان لوگوں نے ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کو ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہم کو قتل کیا ہے تو ان کو قتل کر۔ اسی اثناء میں ایک اور ظالم یزید بن قادر الجوہنی نے آپ کے سینہ اقدس پر اس زور سے نیزے کا وار کیا جو دل میں لگا۔ شہزادہ امام مسلم بن عقیل حضرت عبداللہ جاں بر نہ ہو سکے اور جام شہادت نوش فرما کر دارالبقاء کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، میدان کربلا میں حضرت امام مسلم بن عقیل کے چوتھے صاحبزادے حضرت محمد بن مسلم کی عمر 13 سال تھی۔ جب اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو بےتاب ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے پاس اذن جہاد کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو اجازت فرما دی۔ حضرت محمد بن مسلم میدان کارزار میں آئے، قوم جفا کا مقابلہ کیا۔ اسی حالت میں ابو جرہم ازدی اور لقیط بن ایاس جوہنی کے شدید حملوں سے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھے اور ان کے والد عمران ابن طالب تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ ان کے اولاد امجاد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے کربلا نہ آ سکے، لیکن انہوں نے اپنی اہلیہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ سے کربلا تک سیدہ زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 جوان صاحبزادوں حضرت اون اور حضرت محمد کو اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ کربلا بھیج دیا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے وقت جوان عمر کے تھے۔ اپنے ماموں جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، مجھے اب کارزار میں جانے کی اجازت دیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر رو پڑے اور ان کے شوق جہاد اور شہادت پر خوش بھی ہوئے۔ بڑے اصرار کے بعد آخر آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت محمد ابن عبداللہ نے شیر کی طرح قوم اشقیاء پر حملہ کیا اور 10 افراد قوم جفاکار کے واصل جہنم کیے۔ بالآخر حضرت محمد بن عبداللہ کو ظالموں نے اپنے نرغے میں گھیر لیا اور حملے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جعفر طیار کے پوتے اور سیدہ زینب کے نور نظر ایک ظالم ملعون عامر بن ناشل تمیمی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے شہزادے کی لاش کو اٹھایا اور خیمے کے پاس موجود شہداء کی لاشوں کے قریب رکھ کر فرمایا، اے میری بہن، تمہاری حسرت پوری ہو گئی، آج تمہارا لخت جگر میرے نانا جان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ماں نے شہزادے کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، بیٹا تو نے میرا دل راضی کر دیا، قیامت کے دن مجھے اور تمہارے باپ خاندان ہاشمی کو یہ فخر ہوگا کہ جس لال نے میرا دودھ پیا تھا اس نے کربلا میں دین حق کی خاطر جان دینے سے گریز نہ کیا۔ آپ نے بڑے صبر و رضا کے ساتھ اس زخم کو برداشت فرمایا۔ حضرت اون حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے تھے۔ اپنے بھائی محمد بن عبداللہ کی شہادت کے بعد انہوں نے بھی امام علی مقام سے اذن جہاد طلب فرمایا۔ پھر داد شجاعت دیتے ہوئے یزیدی لشکر کے 3 سوار اور 18 پیادوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد عبداللہ بن قطبہ طائی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی لاش مقدسہ کو اٹھایا اور باقی شہداء کی نفوس قدسیہ کے ساتھ رکھ دیا۔ سیدہ زینب نے شکر ادا کیا کہ اے رب العالمین، تو نے زینب کے اس بیٹے کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک نے بھی کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ برملہ کے بطن سے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ واقع کربلا میں موجود تھیں۔ جب شہزادے قاسم نے میدان کربلا میں جانے کے لیے اپنے خیمے سے تیاری شروع فرمائی تو امام علی مقام نے دیکھا کہ اب میرے بھائی راکب دوش مصطفیٰ کا نور نظر، جس کو دیکھ کر اپنے بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے،
جن کا چہرہ انور اپنے باپ کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اب میرا یہ پیارا قاسم میدان کارزار میں جہاد کے لیے آراستہ ہو رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی امام علی مقام حضرت قاسم کے گلے جا لگے اور اس قدر روئے کہ غشی طاری ہو گئی۔ حضرت قاسم نے تسلی و تشفی فرمائی اور اپنے شوق جہاد اور خون حیدری کے جوش کا مظاہرہ کیا اور اجازت چاہی، لیکن امام علی مقام اپنے بھائی کی اس عظیم نشانی کو اپنے سے جدا کرنے پر پس و پیش کرتے رہے۔ بالآخر شہزادے نے اپنے چچا جان بزرگوار سے بڑے اصرار کے بعد اجازت حاصل کر لی۔ شہزادہ قاسم اسی حال میں میدان کارزار میں نکلے کہ ان کی آنکھیں چچا کے غم میں پرنم تھیں اور چچا کی بھتیجے کی جدائی میں۔ جب شہزادہ قاسم چل پڑے تو امام علی مقام نے فرمایا، اے پیارے بیٹے قاسم، کیا تم اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف جاتے ہو؟ شہزادہ قاسم نے جواب دیا، اے چچا جان، بھلا میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آپ کو دشمنوں کے نرغے میں بے یار و مددگار تنہا کھڑا دیکھ رہا ہوں، میری جان آپ پر فدا ہو۔ امام علی مقام یہ جواب سن کر رو پڑے اور قاسم کو سینے سے لگا کر بوسہ دیا اور سپرد خداوند قدوس کر دیا۔ امام علی مقام فرمانے لگے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سلام عرض کرنے کے بعد میدان کارزار میں کود پڑے۔ یزیدی لشکر کے سپاہی نوجوان شہزادہ قاسم کے چہرہ انور کی تابانی و چمک دیکھ کر بوکھلا گئے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج اشقیاء کا مقابلہ فرمایا اور 70 ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ اسی اثناء میں عمر بن سعد بن نزیل ازدی ظالم ملعون نے اس قدر زور سے تلوار ماری کہ شہزادہ قاسم کا سر انور شکافتہ ہو گیا اور آپ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ آپ نے چچا جان کو آواز دی، اے میرے پیارے چچا جان۔ امام علی مقام نے حضرت قاسم کی آواز سنی تو آپ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ قاتل آپ کے پاس کھڑا ہے۔ آپ نے اسے روکا لیکن وہ باز نہ آیا، الٹا تلوار سے امام علی مقام کو مارنے لگا۔ اتنے میں قدرت الہی سے اس کا اپنا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے طلب کیا، وہ کثرت سے دوڑتے ہوئے آئے، ان کے اپنے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے ہی وہ کچلا گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ قاسم کے قریب کھڑے تھے اور شہزادہ تڑپ رہا تھا۔ امام علی مقام غم کی حالت میں فرما رہے تھے، ہلاک ہو وہ قوم جس نے تمہیں قتل کیا۔ اسی اثناء میں شہزادہ قاسم ابن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما کر جنت الفردوس کے مہمان بن گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جسم اطہر کو اٹھایا اور خیموں کے پاس باقی شہداء کے پاس رکھ دیا۔ ناظرین، حضرت ابوبکر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی اور حضرت قاسم کی والدہ ایک تھیں۔ گویا حضرت ابوبکر اور حضرت قاسم دونوں ماں باپ کے سگے بھائی تھے۔ حضرت ابوبکر حضرت قاسم سے بڑے تھے۔ انہوں نے بھی امام علی مقام سے اذن جہاد لے کر بڑے اصرار کے بعد میدان کارزار کا رخ کیا۔ آپ نے بڑی شجاعت کے ساتھ قوم اشقیاء کا مقابلہ کیا اور 14 ناریوں کو واصل جہنم کر دیا۔ بالآخر عبداللہ بن عتبہ الغنوی کے تیر سے آپ درجہ شہادت کو پہنچے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے صاحبزادے تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رملہ بنت شلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی۔ ان کی شہادت کا واقعہ یوں ہے کہ جب امام علی مقام کو تیروں سے دشمنوں نے چھلنی کر دیا تو یہ حالت زار دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان کی حمایت کے لیے دشمن کے نرغے میں کود پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک تلوار لے کر قاتل اجبر بن کعب کھڑا ہے۔ آپ نے اس کو جا کر فرمایا، ظالم میرے چچا کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس نے طیش میں آ کر حضرت عبداللہ کو تلوار مار دی جس سے شہزادے کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اے چچا جان۔ امام علی مقام نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اسی لہولہان حالت میں سینے سے لگا لیا اور دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اس مصیبت پر صبر کرو اور خیر و ثواب کی توقع رکھو، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے نیک آباء و اجداد کے ساتھ ملحق کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن امام حسن چچا جان کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے کہ ایک ملعون ظالم حرملہ ابن کاہل نے اس قدر شدید حملہ کیا کہ شہزادے نے تڑپ کر جان دے دی اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر کے جنت میں شہدائے کربلا کے ساتھ ملحق ہو گئی۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حضرت حر نے عرض کی، مجھے اجازت فرمائی جائے تاکہ میں آپ کے فدائیوں میں اپنا نام لکھوا سکوں اور مجھے ان سعادتوں میں شرکت نصیب ہو جو ہمیں ملنے والی ہیں۔ امام علی مقام نے حر کو سینے سے لگایا اور اذن جہاد دے دیا۔ حر نے شہزادہ رسول کی یہ شفقت و محبت دیکھی تو آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ امام علی مقام کے قدموں کو بوسہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آ گئے۔ ابن سعد نے صفوان کو بھیجا کہ دیرینہ تعلقات کی بنا پر
पहले ओहर को राम करने की कोशिश करो, बसूरत दीगर उसकी गर्दन उड़ा दो। सफवान बिन हंजला मैदान में आ गया। ये भी माना हुआ शाजोर था। हजरत हुर के मुकाबले में पहुंचकर कहने लगा, हुर तुम हुसैन का साथ देकर क्यों जान जाया कर रहे हो? तुम एक बहादुर सिपाही हो, जवान हो, शाहजोर हो। जरा गौर करो तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी का क्या हाल होगा। तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। इमाम हुसैन का खुतबा सुनकर तुम जज्बात की रौ में बहक गए हो। जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करो और आने वाले हालात पर गौर करो। हुकूमत तुम्हारी बगावत का गुस्सा तुम्हारी बीवी बच्चों पर उतारेगी। तुम एक अच्छे साथी हो, इसलिए ये मशवरा दिया गया है कि मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। आओ वापस चलो। हुसैन का साथ देने में मौत के सिवा क्या रखा है, जबकि यजीद की तरफ से भारी इनाम हासिल करेंगे। हजरत हुर ने फरमाया, सफवान तू समझदार आदमी है और बावजूद अक्लमंद होने के तूने नादानों जैसी गुफ्तगू की है। तुम मुझे यजीद का साथ देने की रगबत दिलाते हो, हालांकि वो फासिक व फाजिर और जलील व नापाक है, और तुम मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने का मशवरा देते हो, हालांकि वो तय्यब व ताहिर और पाकीज़ा हैं, और तय्यब व ताहिर और पाकीज़ा वालिदैन के बेटे हैं। क्या तू नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आयत ततहीर में शामिल फरमाया है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन को अपने बाग की खुशबू फरमाया है? क्या तुम हुसैन के तकवा व तहारत और इल्म व फजल की मिसाल पेश कर सकते हो? सफवान ने कहा, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, मगर मालो दौलत और हुकूमत के ओहदे तो यजीद ही से मिल सकते हैं। हुसैन का तकवा व तहारत और इल्म व फजल हमारे किस काम आ सकता है? हुर ने फरमाया, सफवान तुम्हें दौलत के उसूल के नशे ने बदमस्त कर दिया। तुम्हें हिर्स व हवस और लालच ने अंधा और बहरा कर दिया। तुम अक्लमंद होते हुए भी बेवकूफ़ और जाहिल हो गए हो। हुर का ये कलमा हक सुना तो सफवान गजबनाक हो गया, आग बगोला होकर नेज़े कवार कर दिया। हजरत हुर ने भी नेज़ा तान लिया। पहला वार उसके नेज़े पर किया तो उसका नेज़ा टूट गया, दूसरा वार सीने पर किया तो नेज़ा पुष्ट के पार था। हजरत हुर ने उसके सीने से पूरी कुव्वत से नेज़ा खींचा और तीसरा वार करना चाहा, लेकिन वो बेरूह होकर घोड़े से गिरकर वासिले जहन्नम हो गया। यजीदी ओहदों और जाहो हशम का भूखा ये सब कुछ हासिल करने से पहले ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दूर से यह मंजर देखा तो हुर को तहसीन व आफरीन कहा। उमर इब्ने साद ने अपने बहादुर को ऊंधे मुंह गिरे हुए देखा तो परेशान हो गया। सफवान के 3 भाई यजीदी फौज में शामिल थे। एक के मुकाबले में एक के कानून तोड़ते हुए तीनों ही शोर मचाते और वावेला करते हुए हजरत हुर पर चढ़ दौड़े। खुदा के सिपाही और शब्बीर के गुलाम ने नारे तकबीर बुलंद किया और तीनों की तलवारों को बैक वक्त ढाल पर रोके हुए हमला कर दिया। पहले ही वार से धड़ इधर और गर्दन उधर जा पड़ी। दूसरा वार दूसरे के सर पर किया, तलवार सर की हड्डियों को काटते हुए पुष्ट तक पहुंच गई। तीसरे ने दोनों की मौत देखी तो उसे अजल सामने नजर आई। वो मैदान जंग छोड़कर भाग उठा। हजरत हुर ने तलवार बाएं हाथ और नेजा हाथ में लिया और भागते हुए की पुष्ट में नेजा पेवस्त कर दिया। फिर मैदान जंग में यजीदी फौज के एक एक सिपाही सामने आते रहे और वासिले जहन्नम होते रहे। उमर इब्ने साद ने ये हालत देखी तो परेशान हो गया। बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगा कि एक एक करके पूरी फौज खत्म कर देगा। चंद दस्ते इकट्ठे होकर टूट पड़ो और घेरे में लेकर इसके टुकड़े उड़ा दो। सिपाही यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस तनहा सिपाही पर हमला कर देती है और फिर जंग का नक्शा कुछ इस तरह हो जाता है जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियों ने जलगार कर दी हो। नेज़ों पर नेज़े बरस रहे हैं, तलवारों पर तलवारों के वार हो रहे हैं। यजीदियों के तीर अपने ही आदमियों को घायल करते चले जाते हैं। उधर हुर की तलवार दुश्मनों का खून चाट रही है, उधर हुर का जिस्म तीरों, तलवारों और नेज़ों की अनियों से छलनी हो चुका है। जख्मों से जिस्म चूर चूर है। इसी हालत में इमाम अली मकाम की जानिब मुँह करके आवाज़ दी, अदरिकनी या इब्न रसूलिल्लाह, ए इमाम अली मकाम मेरी मदद फरमाइए। जवाब में गैब से निदा आई, हुर उधर देखो, हुरें जन्नत में तेरा इंतजार कर रही हैं। इसी दौरान हजरत हुर के सीने पर किसी बदबख्त का नेज़ा पड़ा। जख्म बहुत गहरा था, जिस्म गर्म था, गिरने लगे। जीन को थाम लिया, घोड़े की बाग को खींचा, इमाम अली मकाम की कदमों में पहुंच गए। इमाम अली मकाम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहा, मेरे आका आपके नाना के कदमों में जा रहा हूँ, कोई पैगाम दे दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े से थाम कर उतारा और फरमाया, ए हुर, बारगाह रिसालत में हमारा सलाम अर्ज कर देना, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर आखिरी बार हजरत हुर ने दर्द में डूबी हुई मुस्कुराहट से इमाम अली मकाम की तरफ देखकर अर्ज किया, या इब्न रसूल, क्या आप मुझ पर राजी हो गए? इमाम अली मकाम ने फरमाया, हुर, हम तुम पर राजी हैं, खुदा तुझ पर खुश हो और तुझे खुश रखे। ये आखिरी गुफ्तगू थी। हुर ने कलमा शहादत पढ़ा और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी।
ناظرین، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے۔ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ گلے لگانے اور دیکھنے کی چاہت پیدا ہوتی۔ پھر ایک دن عالم خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حسین اداس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرا ہم شکل عطا فرمائے گا۔ تمہیں جب بھی مجھے دیکھنے کا اشتیاق ہوگا تو اپنے لخت جگر علی اکبر کو دیکھ لینا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے وہ فرزند ہیں جن کی شکل و صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی ملتی جلتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ شمس بنی ہاشم کہلائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دور دور سے آ کر امام حسین علیہ السلام سے گزارش کرتے کہ ایک بار علی اکبر کی زیارت کروا دیں، کیونکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نظر آتی ہے۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں جب لوگ حضرت علی اکبر کو چلتا دیکھتے تو سارے کام چھوڑ کر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے اور یوں ادب کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرتے تھے۔ ناظرین، عاشورہ کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر کو یوں دیکھتے جیسے قاری قرآن کو دیکھتا ہے۔ رات کا آخری وقت گزرا تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ آج صبح کی اذان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سننا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت علی اکبر کے قریب آ کر کہنے لگے، آج میری بہنوں نے پہلی بار التجا کی ہے کہ فجر کی اذان علی اکبر کی آواز میں سننا چاہتے ہیں۔ اے علی اکبر، حضرت زینب نے پہلی بار خواہش کی ہے کہ اپنے بابا پر احسان کر دو۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی گرم تپتی ریت پر تیمم کرنے لگے۔ حضرت علی اکبر کی آواز میں اذان سن کر خیمے میں سبھی لوگ زارو قطار رونے لگے، مگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ہر مصلی نماز پر سجدہ کر ہوا اور پھر عاشورہ کا دن آ گیا۔ مقتل میں باری باری جانثار جا کر اپنی جوانوں سے اسلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے۔ حسینی شہید ہوتے رہے اور باپ بیٹے عباس کے ہمراہ لاشیں لاتے رہے، اور علی اکبر مظلوم باپ کی بے کسی دیکھتے رہے۔ لاکھ کوششوں اور تعارف دینے کے باوجود لشکر یزید میرے بابا کے خون کا پیاسا ہے۔ اب اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جو امام حسین کے کام نہ آ سکے۔ چنانچہ علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جہاد میں جانے کی اجازت لینے آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک نظر علی اکبر کو دیکھا اور فرمانے لگے، اکبر، تمہیں پتا ہے کہ تم ہم سب کو کتنے عزیز ہو۔ بچپن میں ایک بار تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، تمہاری ماں 3 دن تک تڑپتی رہی تھی۔ اے نور نظر، تمہیں کیسے جانے دوں؟ تو میرے نانا کی شبیہ ہے، میں کیسے اپنے نانا کی تصویر کو مقتل میں بھیج دوں؟ اکبر نے کہا، زندگی تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ میں نانا کی شبیہ ہوں، کیوں نہ آپ سب کا پیارا علی اکبر خود کو قربان کر کے دین محمد کو بچا لے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اکبر، تم تو میرے جوان بیٹے ہو، میری زندگی کا سرمایہ ہو۔ اگر آج تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری جگہ ہوتا تو تب تمہیں پتہ چلتا کہ بیٹے کو مقتل کیسے بھیجتے ہیں۔ بس بڑی مشکل سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی اکبر، تمہاری ماں ام لیلہ کو کیا کہوں گا؟ جیسے زینب نے 18 سال تم کو پالا ہے، ان کو کیا کہوں گا؟ پھر حضرت علی اکبر ام لیلہ کے پاس آئے اور اجازت طلب کی۔ بی بی نے فرمایا، میرے اکبر، تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، مجھے تو تم آج ہی ملے ہو، پالا تو تمہیں زینب نے ہے۔ میرا ارمان تھا کہ میں تمہارا چہرہ دیکھتی، مگر آج دین اتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ یہ میں نے تمہارے عوض مانگ لیا۔ پھر علی اکبر سیدہ زینب کے پاس آئے اور کہنے لگے، پھوپھی اماں، آپ کو حسین کتنے پیارے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، جو کچھ بھی ہوتا حسین پر قربان کر دیتی۔ علی اکبر بولے، پھر مجھے جہاد کی اجازت دیں تاکہ میں بابا کے کام آ سکوں۔ سیدہ زینب فرمانے لگیں، اکبر، تم مجھے اون و محمد دونوں سے زیادہ پیارے ہو، کیونکہ تم میرے نانا کی شکل ہو۔ تمہیں 18 سال کا اس مقتل کے لیے پالا تھا۔ علی اکبر نے فرمایا، پھوپھی اماں، میں بابا کو اس عالم غربت میں اور نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں ورنہ علی اکبر کے خون کے بغیر دین ادھورا رہ جائے گا۔ آخر اجازت مل گئی تو امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، خود امامہ پہنایا اور سفید لباس پہنا دیا، نانا جان کی نالین پہنائی، کمر بند اور تلوار ساتھ کی۔ دونوں باپ بیٹا خیمے سے باہر آئے۔ ہر جانثار نے بہت پیار کیا، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے سر چوما۔ امان اللہ کی صداؤں میں علی اکبر روانہ ہوئے، لیکن کچھ دور چلے تھے کہ مڑ کر دیکھا کہ 57 سال کا ضعیف باپ حسین انہیں دیکھ رہا ہے۔ علی اکبر مڑ کر دیکھتے جاتے،
بس میدان میں جانے تک حضرت علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، اپنا اور امام حسین کا تعارف دیا، یہاں تک کہ لشکر جفا میں ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے۔ پھر حضرت علی اکبر نے جنگ شروع کر دی۔ آپ نے کمال بہادری کے جوہر دکھائے اور کئی سپاہیوں کو قتل کر کے بابا کے پاس آئے اور ایک گھونٹ پانی کی التجا کی۔ اکبر نے امام حسین کی زبان دیکھ کر فرمایا، بابا جان آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اکبر نانا حوض کوثر کے کنارے پر ہمارے مشتاق ہیں۔ علی اکبر ایک بار پھر جنگ کرنے لگے، کئی پہلوانوں کو مار گرایا۔ لشکر میں شور برپا ہوا کہ اسے سامنے سے مارنا مشکل ہے۔ حسین بن نمیر نے پیچھے سے آ کر آپ کے پیٹھ پر نیزہ مارا، پھر اس انداز سے زور دیا کہ اکبر کو گھوڑے کی زین سے زمین پر زور سے دے مارا۔ امام حسین علیہ السلام نے اکبر کی طرف چلنا شروع کیا۔ امام حسین اس انداز سے دوڑے کہ 7 بار علی اکبر کی جانب آتے ہوئے گر پڑے۔ ایک بزرگ کو مقتل چھوڑ کر جاتے دیکھا جو کہتا جا رہا تھا، ہائے جوان ہائے جوان۔ امام علی مقام نے بوڑھے سے پوچھا، میرا اکبر بھی میدان میں گیا تھا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ بوڑھا بولا، میں نہیں مانتا کہ تیرا تھا۔ فرمایا، آ نشانیاں ملاتے ہیں۔ بوڑھا بولا، وہ بے حد حسین تھا۔ امام حسین بولے، میرا اکبر بھی بے حد حسین تھا۔ بوڑھا بولا، سرخ رنگ کا امامہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی دھاڑ نکلی کہ میں نے تو سفید امامہ پہنایا تھا، سرخ کس نے کیا؟ بوڑھا بولا، زخمی تھا، سر کے بل گرا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ میرا علی اکبر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ملنا تو اور تھا، امام حسین علیہ السلام کا علی اکبر کی لاش پر آنا اور تھا۔ آپ نے آواز دی کہ اکبر میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، اے لخت جگر بابا کو آواز دو۔ اکبر نے آواز دی، بابا جان۔ امام علی مقام گھٹنوں کے بل گرتے پڑتے علی اکبر کی لاش تک پہنچے۔ حضرت علی اکبر نے ایک ہاتھ سے حسین کو سلام کیا اور دوسرے ہاتھ سے سینہ تھاما۔ اکبر میرے بیٹے کیا ہو گیا؟ بابا جان، مجھے حسین بن نمیر نے نیزہ مار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کر فرمایا، لگتا ہے اس ظالم کی کوئی اولاد نہیں تھی جو اتنا ظلم کر کے گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک برسی میں ہاتھ ڈالا جو پسلیوں میں پھنس گئی تھی۔ علی اکبر نے کروٹ لی تو کربلا کی زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نجف کی جانب منہ کر کے فرمایا، خیبر کا دروازہ نکالنا آسان تھا، اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا مشکل کام ہے۔ پھر امام علی مقام نے آسمان کی جانب دیکھا، روتے ہوئے بس ایک سوال پوچھا، پروردگار دین بچا ہے کہ نہیں؟ اے علی اکبر میرا ساز نبھا، میں تیرا صحیح باپ ہوں، تیرا وزن مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا، آ تجھے اپنے کندھوں پر لے چلوں۔ مظلوم نے چلنا شروع کیا، اکبر مجھ سے بات کرتا چل، تیرے ضعیف بابا کو پاس رہے، اپنی بہنوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ انہیں زندہ اکبر ملاؤں گا۔ چند ہی قدم خیموں کی جانب گئے تھے کہ علی اکبر کا سر امام حسین کے کندھے سے سرکنا شروع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلی بار اہل حرم کو آواز دی کہ جلدی آؤ، میرا اکبر نہیں بچتا، جلدی آؤ، آخری دیدار کر لو۔ پھر امام حسین علیہ السلام علی اکبر کا چہرہ چوم رہے تھے، لیکن امام علی اکبر کی جان قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ناظرین، یزیدی لشکر کی طرف سے حل من مبارز کی صدائے پیہم آ رہی تھی۔ ادھر امام علی مقام کے حضور میں 4 خوبرو نوجوان دست بستہ کھڑے ہو کر میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کے نام حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر، حضرت محمد اور حضرت عثمان تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام البنین تھا اور وہ بھی ان سب کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں۔ شمر ملعون ان کے سگے بھائی کا لڑکا تھا۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بہن کے بیٹے امام علی مقام پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں اور بھائی کا بیٹا امام علی مقام کو شہید کر دینے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ آپ پر قربان ہوتے ہیں اور وہ آپ کا سر اقدس کاٹتا ہے۔ یہ وہی چاروں شہزادے ہیں جن کی والدہ اور بھائی حضرت عباس سمیت 6 افراد کے لیے شمر ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر لایا تھا، اور انہوں نے وہ امان نامہ اکارت سے ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا، بے وقوف، ہمیں تو امان دیتا ہے اور ابن رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ چاروں شہزادے اس وقت کے منتظر تھے کہ شہزادہ رسول پر جان نثار کر کے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں سرخرو ہو سکیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے شہزادگان حیدر کرار، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم سب ٹھیک ٹھیک حق کی اخوت ادا کر رہے ہو، تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو، تمہاری مقدس قربانیاں لوح عالم پر نقش فی الحجر بن کر دنیا والوں کو
ہمیشہ درس سے اخوت دیتی رہیں گی۔ ہم سب بہت جلد ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، مگر میرے لیے یہ امتحان کس قدر صبر آزما ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت آمیز گفتگو سنی تو چاروں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ انہوں نے انتہائی رقت سے دربار حسین میں عرض کیا، یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر شفقت فرما رہے ہیں۔ ہمارے حق کے غلامی کو اخوت کا نام دینا آپ کی بندہ پروری ہے، ورنہ ہم تو اب بھی آپ کو امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ابن رسول ہیں، شہزادہ بطول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے تاجدار ہیں۔ ہمارے لیے یہ فخر ہی کیا کم ہے کہ آپ کے عزم پر فدا ہونے کے صلے میں قیامت کے دن آپ کے پرچم کا سایہ نصیب ہوگا۔ اے امام علی مقام، دشمن بار بار آواز دے رہے ہیں، ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ ہم آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کریں۔ امام علی مقام نے سب کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرما۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے رہے۔ حیدر کا ایک ایک شیر ببر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری تھا۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھا رہے تھے کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا تھا۔ حضرت عباس علمدار اپنے ہر بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے جا رہے تھے اور الحمدللہ کہتے جا رہے تھے۔ پھر چاروں بھائی یکے بعد دیگرے متعدد دشمنوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر کرار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تو حضرت سیدنا عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے شہنشاہ مملکت تقدس و طہارت، ابھی غلام موجود ہے، خیموں کی حفاظت کا فریضہ ادا ہو چکا، اب مجھے قربان ہونے کی اجازت فرمائیں۔ امام علی مقام نے آخری ساتھی کو بھی میدان جنگ میں جاتے دیکھا تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر موجن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ہم تقدیر پر راضی ہیں۔ حضرت عباس نے امام علی مقام کے دست اقدس کو چوما اور میدان میں آ گئے۔ ایک کے مقابلے میں ایک کیا آتا، یزید کی پوری فوج کانپ رہی تھی۔ آپ شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ علمبردار حسین حسینی پرچم کو لہراتا ہوا جدھر سے گزرتا کشتوں کے پشتے لگا دیتا۔ حضرت عباس علمدار کا حملہ اس قدر زوردار تھا کہ دشمنوں کو سر پیر کا ہوش نہ رہا۔ چلوں پر تیر چڑھے کے چڑھے رہ گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بکریوں کی صفوں پر شیر نے چڑھائی کر دی ہو۔ سب اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھے، ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اگر کوئی حوصلہ کر کے تیر چلا بھی دیتا تو ہاتھ کانپ جانے کی وجہ سے خطا ہو جاتا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اس مجاہد کی جرت کی داستان ہے جس کے باپ نے درہ خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ پر اٹھا کر اس کی ڈھال بنا لی تھی اور پھر اس دروازے کو 40 مجاہدین اسلام جنبش بھی نہ دے سکے تھے۔ حضرت عباس علمدار اکیلا دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر رہا تھا۔ لڑتے لڑتے حسینی مجاہد کے دل میں خیال آیا، آخری بار ابن رسول کی زیارت کر لوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا ہوا بارگاہ امام میں حاضر ہو گیا۔ امام علی مقام کو سلامی پیش کر کے فاطمہ کے لال کی زیارت کر لی تو بدن میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی، نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ واپس ہونے لگے تو خیموں سے صدائے العطش بلند ہوئی۔ آپ خیموں کی طرف بڑھے تو بی بی سکینہ نے کہا، اے چچا 2 گھونٹ پانی دو۔ جناب علمدار نے بچی کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ خیمے کے ستون کے ساتھ مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے خشک مشکیزے کو اتار کر زمین کے ساتھ لٹکا دیا، جھک کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میرا انتظار کرو۔ چچا اب واپس آئے گا تو اپنی بیٹی کے لیے پانی لے کر ہی آئے گا۔ اور پھر آپ حسینی پرچم لہراتے ہوئے اسی طرف حملہ آور ہو گئے جس طرف دریائے فرات تھا۔ اس طرف فوجوں کا زور بھی زیادہ تھا اور پہرا بھی سخت تھا، مگر علی کا لال اس طرح فوج یزید سے گزر رہا تھا جس طرح بادلوں کا سینہ چیر کر بجلی گزرتی ہے۔ آپ نعرہ شبیر لگا رہے تھے اور فوج اشقیاء کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ تلوار حیدری میں جو بھی آتا جہنم میں پہنچ جاتا۔ حضرت غازی عباس ساحل فرات پر پہنچے تو گھوڑے کو نہر میں داخل کر دیا، تھوڑا سا جھکے اور مشکیزے کو پانی سے بھر کر ڈور سے اچھی طرح منہ بند کر لیا۔ پانی حاصل کر کے یوں معلوم ہوا جیسے پوری کائنات پر قبضہ ہو گیا ہو۔ ذہن میں خیال آیا، نواز رسول کی بیٹی پانی دیکھے گی تو کتنی دعائیں دے گی، خدا کرے یہ پانی اس تک پہنچ جائے، وہ کتنی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ حضرت عباس جلد از جلد پانی لے کر پہنچ جانا چاہتے تھے کہ گھوڑے کا خیال آیا، یہ بیچارہ بھی 3 دن کا پیاسا تھا۔ آپ نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی، گھوڑے نے پانی پر منہ رکھا اور پھر بڑی بے نیازی اور رونائی سے گردن اوپر اٹھا لی۔ صابروں کا گھوڑا تھا، کیسے پانی پی لیتا۔ کوفی انسان تھے مگر بے وفا تھے، یہ جانور تھا مگر وفا کا پتلا تھا۔
حضرت غازی عباس علمدار نے خیال کیا کہ ایک گھونٹ پانی پی لوں تو تلوار زیادہ چلا سکوں گا۔ آپ نے چلو میں پانی بھر لیا، منہ تک لائے تو پیاسے لبوں کی یاد آ گئی، ابن رسول کی یاد آ گئی، سیدہ سکینہ کا تڑپنا یاد آ گیا، پاک دامنوں کے خشک ہونٹ یاد آ گئے، بیمار عابد کا جلتا ہوا سینہ سامنے آیا، علی اصغر کا چہرہ یاد آ گیا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پانی زمین پر پھینک دیا۔ حیدر کا شیر جس شان و شوکت سے ساحل فرات پر پہنچا تھا، اسی جلال و جبروت اور مجاہدانہ کر و فر کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں یزیدی فوج اسی طرح حائل تھی۔ عمر ابن سعد پکار اٹھا، ساتھیوں بزدلی نہ دکھاؤ، اگر یہ پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ علی کے ان دونوں بیٹوں عباس اور حسین نے پانی پی لیا تو یہ تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ابھی وقت ہے، پورے زور سے حملہ کرو اور اس اکیلے کو پانی پینے سے پہلے ہی زیر کر لو۔ عمر ابن سعد کے بار بار غیرت دلانے پر فوج یزید کے کچھ حواس درست ہوئے اور انہوں نے چوطرفہ حملہ کر دیا۔ ابن حیدر اکیلا تھا اور اس پر تیروں، تلواروں، نیزوں، بھالوں اور برچھیوں کی بارش چاروں طرف سے ہو رہی تھی۔ آپ پوری جمع مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ جو بھی تلوار کی زد میں آتا کٹ جاتا۔ پانی تو پہنچنا ہی نہیں تھا۔ امام علی مقام کا امتحان تو اس طرح مکمل ہونا تھا کہ آپ پیاس سے تڑپتی ہوئی اہل بیت کے سامنے 3 دن کی پیاس لے کر حوض کوثر پر پہنچیں۔ دیکھنا تو یہ تھا کہ اس وقت اہل بیت کے جذبات کیا تھے، حضرت عباس کا انداز خدمت گزاری کیا تھا، آپ کے دل میں اہل بیت رسول کا مقام کیا تھا، آپ کے سینے میں حسین علیہ السلام کی عظمت کے نقوش کیا تھے۔ غازی عباس علمبردار کا گھوڑا بھی بڑھ رہا تھا اور دشمن کا گھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ آپ پوری شدت سے مصروف جنگ تھے کہ عقب سے نوفل نامی لعین نے آپ کے داہنے بازو پر بھرپور حملہ کر دیا۔ آپ کا بازو کٹ گیا، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار سنبھالی اور چند قدم لڑتے ہوئے آگے بڑھائے۔ اب چہرے پر جلال پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا، تلوار برابر چل رہی تھی۔ اسی دوران کسی شکی نے پیچھے سے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ اب شہزادہ رسول کے علمبردار کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، پانی کی مشک بھی نیچے گری ہوئی تھی اور تلوار بھی نہیں چل سکتی تھی۔ آپ کو سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، دل خون ہو کر رہ گیا، جسم سے شرارے پھوٹ نکلے، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ پھر آپ نے مشک کو دانتوں میں اٹھا لیا۔ آپ نے دانتوں میں لے کر حسینی پرچم کو گلے سے لگایا اور پھر دانتوں میں مشک اٹھا کر اس سے پرچم کو بھی سہارا دیا۔ چند قدم مزید آگے بڑھے تو دشمنوں کی طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشکیزے میں بے وست ہو گیا۔ مشک کا پانی کربلا کی تپتی ہوئی زمین نے جذب کر لیا۔ تیر سینے کے آر پار ہو چکا تھا، بازو ساتھ ہوتے تو شاید تیر کھینچ لیا جاتا، مگر اب تو بازو بھی نہیں تھے اور شبیر بھی دور تھے۔ حیدر کے لال کے سینے سے تیر کون کھینچتا، وہاں تو تیر چلانے والے تھے۔ آپ کو پوری طرح بے بس دیکھ کر قوم اشقیاء کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ آپ کے سینے پر تلواروں کے وار کرنے لگے۔ آپ شہید ہو گئے تو پھر بھی یزیدی باز نہ آئے اور جس میں ناظرین پر تلواریں برساتے رہے۔ بزدل کہیں کہ جب حیدری شیر تلوار لے کر سامنے آیا تھا تو لومڑیوں کی طرح چھپتے پھرتے تھے، اب وہ شہید ہو گیا تو اس کی لاش پر تلواریں برسا کر اپنا جوش ٹھنڈا کر رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی یہ حالت دیکھی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ چند لمحوں کی تو بات تھی، حضرت عباس تو ساحل فرات سے حوض کوثر کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام کو سامنے آتے دیکھا تو یزیدی لاش عباس سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، ظالموں، تم نے میرے بھائی کی لاش پر تلواریں چلائی ہیں، خدا تمہیں کبھی سرخروئی نصیب نہ کرے۔